السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا قرآن ایجوکیشن۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بات کی تھی اور اس کا ترجمہ کیا تھا، اور آج ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنا، یعنی کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی دوسرے معبود، کسی مخلوق یا کسی انسان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو مخلوق ہے، انسان ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کی پیدا کردہ جو اس کے اندر خوبیاں ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، یعنی سب خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے آتا ہے لفظ اللہ۔ یہ ایک ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتی ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں کہ بعض اہل علم نے قرآن مجید کے 4 حصے کیے ہیں۔ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا ہے سورۃ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ سورۃ کہف میں ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور جو چوتھا حصہ ہے وہ سورۃ سبا میں ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ الحمدللہ ایک ایسا مبارک کلمہ ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبہ کی ابتدا اس سے کرتے تھے۔ مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اور چھینک آنے سے پہلے اللہ کی حمد کرتے تھے۔ سوتے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں، جو ہمیں سونے کی دعا بتائی گئی ہے، وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت دینے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ یعنی کہ سونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کر کے سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے سوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس کے لیے جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رب العالمین۔ ربی کا معنی ہے سردار، جس کی اطاعت ہوتی ہے، مالک ہو یا پرورش کرنے والا، اور عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے، مثلاً کہ جنات، نبات، جمادات، ارض، سما وغیرہ۔ پھر اگر ہم انسان کی ہی بات کر لیں تو انسان میں ہی جنس مختلف ہیں، زبانیں، علاقے سب مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ چونٹیوں کی کتنی قسمیں ہیں، ہزاروں قسمیں ہیں، پرندوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، سمندر کی مخلوق بے شمار کہکشائیں ہیں، سیارے، سورج، چاند وغیرہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا، یعنی کہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر عالم کا مالک ہے۔ الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت جو تھی وہ تھی رب العالمین، کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ آگے آتا ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم دونوں ہی رحم کے مبالغے میں آتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں، اور حروف کی زیادتی سے معنی کی زیادتی ظاہر ہوتی ہے۔ آگے آتا ہے مالک یوم الدین، یعنی کہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 4تھی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس میں کیا آتا ہے جی؟ قیامت کے دن مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت ہے اس سے۔ بعض اوقات کوئی بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ یوم الدین کے معنی ہے یوم جزا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں مکافات عمل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایگزامپل لیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم کسی کی چغلی نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی کسی تیسرے کی چغلی کر رہا ہے اور ہم اگر اسے نہیں روکتے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل یا پرسوں ہماری بھی اسی طرح چغلیاں ہو رہی ہوں گی اور وہاں پہ کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم برا کر نہیں رہے تو ہم جتنا کہ روک سکتے ہیں نا برائی کو، ہمیں روکنا بھی چاہیے۔
باقی بات کرتے ہیں، لیکن جو قیامت کا دن ہوگا نا وہ صحیح، اس میں مطلب ہر کسی کے اعمال کا ظہور ہوگا۔ یوم الدین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہوگی، اور اس دن صرف حکم اللہ کا ہوگا۔ نیکسٹ آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے کسی غیبی طاقت کو مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کرنا، انتہائی درجے کی عاجزی کرنا اور دل میں خوف رکھنا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف ایک ذات کا بندہ بنایا ہے، جو کہ انہیں پیدا کرنے والی، اس کی پرورش کرنے والی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین لانے میں آخر کیا سبق ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ نیکی بھی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہے۔ انسان کچھ بھی کرتا ہے، ایون کہ اپنی آئیز بھی اگر وہ بلنک کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم سورۃ فاتحہ کے بارے میں بات کریں تو بعض سلف نے فرمایا ہے کہ فاتحہ جو ہے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید کا ایک ایک حرف جس کے بہت سے معنی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سورۃ فاتحہ کی بات کریں تو اس کے بھی ہر ایک حرف کے بہت سے معنی ہیں، اور وہی حرف آگے قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ میننگز کے ساتھ۔ اگر ہم فاتحہ کے خلاصے کی بات کریں تو پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، تعریف کی، رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی کہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور اب یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد سے یہ انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے، اور ایاک نستعین کہنے سے اپنی قوت و طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل اور اعتماد کا اقرار ظاہر کرتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ صراط المستقیم سے مراد ہے دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا صرف یہی راستہ ہے۔ آگے آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تو اپنی مخلوق پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، انہیں ضروریات زندگی فراہم کی، اور بھی بے شمار انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم میں یہ مراد ہے کہ صرف ان لوگوں کا ہی راستہ نہیں جن پر تیرے بے شمار انعامات کے ساتھ ساتھ تیری اطاعت کی توفیق بھی ہو، صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہو، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ انعامات کی اگر بات کریں تو انعامات تو اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر بہت سے کیے ہیں۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن مجید میں المغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کافی نہیں تھا؟ مطلب کہ اگر ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگ لیا ہے، ان لوگوں کا راستہ مانگ لیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تو اس کی ہر مخلوق پر بے شمار ہے، کم از کم اسے پیدا کرنا، اس کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ نے انعام کیا مگر وہ غضب کا نشانہ نہیں بنے، یعنی کہ نیکوکار لوگ، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ۔ وَلَضَالِّينَ کے بعد ہمیں آمین کہنے کا حکم ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی بلند آواز میں آمین کہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں وہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور سلام میں تم پر حسد کیا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔